یا اب رمضان المبارک کا موسم قریب آ رہا ہے، بہت سارے دلوں میں یہ آرزو اور یہ تمنا ہے کہ اللہ نے خیر فرمائی تو ہم 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی نیت ہے، یہ محمود ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا۔ کس کو یقین ہے کہ اس کو رمضان دیکھنا نصیب ہوگا؟ اگر تو مجھے اور آپ کو 100% یقین ہے تو پھر میں اور آپ 15-20 دن اور نکال لیں، لیکن اگر ہمیں یقین نہیں ہے اور یقیناً یقین نہیں ہے تو پھر میں اور آپ کس غفلت میں اپنا وقت ضائع کرتے؟ 15-20 دن کی مزید نمازوں کو پہلے سے یہ طے کر کے ضائع کر دیا جائے کہ ہم رمضان میں شروع کریں گے۔ یہ بھی آپ نے پیچھے سانحہ مری دیکھا، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہوئی کہ لوگوں کی گاڑیوں کے اندر موت واقع ہو گئی۔ میں یہ کہتا ہوں یار، گاڑی کا دروازے کا ہینڈل کتنا دور ہے، ایک شخص دروازے کے ساتھ بیٹھا ہے، سانس ٹوٹنے لگی، دم گھٹنے لگا تو وہ دروازہ کھول کے باہر بھی تو آ سکتا تھا، لیکن نہیں آ سکا۔ کیوں؟ قرآن نے اعلان کیا تھا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب پیغام اجل آ جائے گا ہم ایک سانس کا بھی موقع نہیں دیں گے۔ اور یہ حقیقت زندگی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کس کس حالت میں موت واقع ہو جاتی۔ مجھے بھی پیچھے کوئی دوست سنا رہے تھے بات، کہتے میری آنکھوں کے سامنے میں دکان پہ بیٹھا تھا، ایک گاڑی آئی اور وہ گاڑی کھڑی ہوگی اور ایک شخص جو ہے وہ ٹیک اس نے اپنی سیٹ کے ساتھ لگا دی۔ کہتے میں سمجھا کہ تھکا ہوا مسافر ہوگا، لیکن 1 گھنٹہ گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، تو میں 4-6 گھنٹے کے بعد تشویش ہونے لگی آخر وجہ کیا ہے۔ جا کے دروازہ نوک کیا لیکن دروازہ نہیں کھولتا، اور پھر جب دروازہ میں نے خود کھول کے جو ہے وہ دیکھا تو اس شخص کی روح پرواز کر چکی تھی۔ کس کو خبر ہے کہاں پہ آخری لمحہ آئے گا اور کہانی ختم ہو جائے گی۔ دیکھو یہ سانسوں کی مالا ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، کسی کو 30 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 50 سال پکڑا دی ہیں، اور یہ راز ہے کہ کہاں پہ یہ ختم ہو جائے کسی کو نہیں پتا۔ تو میں اور آپ کیوں غفلت میں اپنی نمازیں ضائع کر دیں؟ مجھے اور آپ کو الذین یؤمنون بالغیب کا پیغام سن لینے کے بعد دوسرا حکم دیا وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، اپنی نمازوں کو قائم رکھتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ بھاری کام ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو تمہارے کندھوں پہ رکھی ہوئی ہے۔ نہیں ہے یہ بوجھ، کن کے لیے بوجھ نہیں ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو خوف خدا رکھنے والے ہیں، خشیت الہی رکھنے، ان کے لیے بوجھ نہیں ہے، ان کے لیے تو راحت کا سما دو، تو بے چین ہو جاتے ہیں اگر سجدہ قضا ہو جائے۔ لیکن اگر ہماری زندگی کی 30 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی نمازیں قضا ہیں اور ہم ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے ضمیر پہ ایک لمحے کا بوجھ بھی نہیں پڑتا کہ آج صبح فجر کی نماز قضا ہوگی تھی، اور ہم صبح اٹھے شاش بشاش ہم نے ناشتہ کیا اور ہم نے سوٹ بوٹ پہنا اور جا کے دفتر کی کرسی پہ بیٹھ گئے اور ہم نے آرڈر کیے، باتیں کی، گپ شپ لگائی، اور شام کو ہم ہنستے مسکراتے گھر آ گئے اور چین کی نیند بھی سو گئے، تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے یہ بڑا عذاب ہے کہ اگر کوئی شخص عذاب میں اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں عذاب کے اندر ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بلا دیا۔ قرآن کہتا ہے ان کی طرح نہ ہو جانا، جنہوں نے رب کو بلایا پھر ان کے اوپر عذاب کیا آیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ان کو ان کی ذاتوں سے بھی بے خبر کر دیا۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے اگر کسی شخص کے اوپر عذاب ہو اور اس کو عذاب کا بھی پتہ نہ ہو کہ میں عذاب کے اندر ہوں، میں سزا کے اندر ہوں۔ انسان کو یہ مانگنا چاہیے اللہ سے، کہیں ایسی کیفیت میں نہ انسان چلا جائے۔ بعض اوقات انسان آتے ہوئے پیسے، بھاگتی ہوئی گاڑیاں اور چم چم کرتے ہوئے محلات میں رہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ یہ فضل نہیں ہے صاحب اگر پیشانی کو اس کی دہلیز پہ جھکنے کی توفیق نہیں ہے، یہ اس کا قہر ہے، یہ اس کا غضب ہے کہ اب وہ مالک اپنے حضور تمہیں جھکنے کا موقع بھی نہیں دے رہا۔ اور اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ کسی کے دل سے یہ تصور بھی چھین لیا جائے، کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ میری آج صبح فجر کی نماز قضا ہوگی، جسی کے ضمیر پہ بوجھ بھی نہیں بنتا۔ تو یہ عذاب کی کیفیت ہے، مجھے اور آپ کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے۔